سر ہم بات کریں وقف کے حوالے سے تو یہ بتائیے گا کہ تاریخ اسلامی میں اوقاف کے قیام کی منفرد مثالوں کے حوالے سے کچھ اور ان کے فوائد اور علمی اور رفاہی خدمات کے بارے میں تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین کچھ مزید سمجھ پائیں اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ وقف یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور شریعت نے اس کی بڑی اہمیت، اس کی بڑی ضرورت اور اس کی فضیلت پر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے تاریخ اسلام میں تو اس کی بڑی ہی شاندار مثالیں موجود ہیں کہ اوقاف کے ذریعے سے ہمارے دینی، تعلیمی تمام ادارے چلتے تھے، حتیٰ کہ رفاہی کام سارے اوقاف کے ذریعے سے چلتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ادارہ قائم ہوتا اس کے ساتھ کوئی اوقاف متعین ہو جاتی جس کی آمدن سے وہ ادارہ خود مختاری کے ساتھ چلتا، کسی دباؤ کے بغیر چلتا، اور اس کی بے پناہ مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں، حتیٰ کہ عہد امویہ میں بھی، عہد عباسیہ میں، اور اسی طرح تاریخ اندلس میں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو اس کی نادر مثالیں ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نے جو کنواں خریدا تھا اس کو وقف کیا، جی بالکل، اور صرف کنواں وقف نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ وہ جو باغ تھا اس کو بھی وقف کر دیا تھا، جس کی آمدن مسلسل چلتی رہی، حتیٰ کہ آج بھی مدینہ منورہ میں ایک بینک کے اندر حضرت عثمان کے نام سے ایک اکاؤنٹ موجود ہے جہاں اس جگہ کی آمدن جمع ہوتی ہے اور وہ خیراتی کاموں پہ صرف ہوتی ہے۔ آج بھی اس کی مثال موجود ہے، صدیوں سے یہ وقف چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح تاریخ اندلس میں اگر ہم دیکھیں تو قرطبہ کے اندر بے شمار عمارتیں ایسی تھیں جو وقف تھیں اور جن کی آمدن ان طلبہ کے اوپر خرچ ہوتی تھی جو بیرون دنیا سے وہاں آتے تھے اور قرطبہ میں آ کے پڑھتے تھے، اور ان کے لیے یہ سارا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے بر صغیر میں اس کی بڑی شاندار مثالیں ملتی ہیں، دہلی ہو، بمبئی ہو، کلکتہ ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، ان میں ایسی ایسی بہت بڑی عمارتیں موجود تھیں جو وقف تھیں، جہاں آ کے تاجر بھی رہتے تھے، مسافر رہتے تھے، طالب علم رہتے تھے، ضرورت مند رہتے تھے، ان کے لیے ضروریات وہاں پوری کی جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ عہد قدیم میں چونکہ سواریاں جانوروں کی شکل میں ہوتی تھیں، گھوڑے ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے، ان کے لیے چراگاہیں وقف ہوتی تھی جہاں جا کے ان جانوروں کو رکھا جاتا تھا، اور ان کی رکھوالی کے لیے وہاں لوگ متعین تھے اور ان سے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بہت سارے بر صغیر کے ایسے تاجر تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں یعنی حرمین شریفین میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں اور ان کو حجاج کرام کے لیے وقف کیا تھا، اور یہ رباط کہلاتی تھی، اور ان میں آ کے وہ حجاج رہتے تھے اور معمولی ان سے ایک یعنی وہ معاوضہ لیتے تھے تاکہ لوگ اس کا احساس کریں۔ وہاں صفائی ہوتی تھی، رہائش کا بہترین انتظام ہوتا، خوراک مہیا کی جاتی، اور وہ حجاج بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے فریضہ حج ادا کرتے اور واپس آتے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی یہ رباطیں موجود ہیں، اگرچہ ایک نئی طرز پر ان کو ہوٹل کی شکل دے دی گئی، لیکن آج بھی ان کی آمدن اسی خیراتی کاموں کے اوپر صرف ہوتی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ابھی ہمارے ساتھ پروفیسر یحییٰ صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اگر عرب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ روایات زیادہ ہیں، وہاں پہ عمومی طور پہ اگر ہم ماضی کی بات کریں یا اب کی بات کریں تو آپ کو زیادہ روایات نظر آتی ہیں وقف کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ پاکستان میں یہ روایت آگے کیوں نہیں چل پائی؟ زیادہ ہیں، یہاں پہ بھی کام ہے لیکن چیدہ چیدہ ہیں، جیسے ایک محکمہ بھی بنا دیا گیا اوقاف کے حوالے سے، لیکن وہ کام اس طرح سے آگے بڑھا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا کے آپ کی حیرانگی میں اضافہ کروں گا
کہ اس وقت پنجاب میں ہزاروں ایکڑ زمین بیت اللہ کے نام وقف ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ مجھے امام حرم مکی شیخ عبداللہ سبیل رحمہ اللہ نے، میرے ساتھ میاں فضل حق صاحب تھے، ہمیں ایک خط دیا تھا جو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف کو ہم نے لا کے دیا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ اوقاف کی زمینوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی آمدن اب مکہ مکرمہ نہ بھیجی جائے بلکہ یہ پیسہ اب پاکستان میں صرف کیا جائے. تو جب میاں صاحب نے اس کو ذرا چیک کیا تو پتہ چلا یہ ساری زمینیں اس وقت ملتان میں، مظفر گڑھ میں، راجن پور میں، بہاولپور کے علاقے میں موجود ہیں اور ان پر لوگوں کا قبضہ ہے اور وہ برائے نام ان کا جو ہے نا وہ کرایہ دے رہے ہیں اور یہی وہ جاگیردار ہیں جن کا استحصال وہاں کے لوگوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، باقاعدہ مافیا ہے یہ بھی ایک، جیسا آپ فرما رہے ہیں. جی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کیونکہ باقی حکومتی سرپرستی میں جو کچھ جاتا ہے وہ تو آپ کے علم میں وہ کہاں جاتا ہے. یہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا صحیح مصرف نہیں ہوتا ہے اس لیے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے، ورنہ اگر لوگوں کو رغبت دلائی جائے کہ یہ بھئی وقف کریں، یہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اجر و ثواب، بلکہ آپ کے پچھلوں کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، تو لوگ اب بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک سسٹم ختم ہو گیا اور ہم دہاڑی دار بن گئے، ہم مانگتے ہیں اور اپنے ادارے چلاتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اداروں کے منتظمین کو بھی بشمول میں خود اس میں، ہمیں چاہیے کہ ہم اوقاف قائم کریں، لوگوں کو رغبت دلائیں اور اوقاف. اچھا سر، جو ذکر آپ کر رہے ہیں بڑا تکلیف دہ یہ جملہ ہے، لیکن ہے تو حقیقت، سننا پڑے گا اور پھر اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا کہ دہاڑی دار بن گئے ہم. سر ایک چیز فرمائیے گا، جیسا ابھی ہم پیغام ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا سورس آف انکم اس طرح سے کمرشل نہیں ہے، آپ بڑا بہتر جانتے ہیں بخوبی. بہت سارے لوگ بھی دنیا بھر میں جو ہمیں دیکھتے سنتے ہیں وہ آگاہ ہیں. ہم بھی اس کام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ایک پرماننٹ روزگار آئے، وقف کی طرف جائیں ہم، تاکہ جو لوگ اس سے منسلک ہیں روزگار کے حوالے سے، جو ہمارے امور ہیں، جو دینی کام ہیں، اس بارے میں بھی کچھ کہیے گا. جی میں تھوڑا سا مداخلت کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات میں اس زاویے سے کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ کچھ عالمی دباؤ بھی ہیں، کوئی مانے نہ مانے عالمی دباؤ اس لحاظ سے کہ ان لوگوں کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ اوقاف کے پیسوں سے دینی کام ہوتے ہیں اور خیراتی کام ہوتے ہیں، لہذا ان پر اسی وجہ سے انہوں نے وقف ایکٹ جو ہے منظور کیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں، جہاں اوقاف کی زمینوں کے اوپر کنٹرول کرنا، انہیں ختم کرنا اور انہیں بیچ کر سڑکیں، گٹر بنانا اور دوسری چیزیں بنانے کی انہوں نے اجازت دے دی. آپ کے علم ہے وہ وقف ایکٹ کیا طوفانی قسم کا وہ ایکٹ ہے. اس وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اگر سچی بات یہی ہے کہ جب تک ہم اس طرف دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے، اپنی لوگوں کو تیار نہیں کرتے، لوگ ملیں گے، تاجر ملیں گے، مالدار لوگ مل جائیں گے جو مل کر کوئی اوقاف کھڑا کر دیں جس کے ذریعے سے تبلیغ کا کام ہو، پیغام ٹی وی جیسا ایک خوبصورت پروگرام جو ہے اس کو چلائیں، تعلیمی اداروں کو چلائیں، دینی کام چلائیں. دینی کام ہی نہیں بلکہ وہ تعلیم مفت کریں، ہسپتال مفت کریں، اور یہ سارے اوقاف کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. ضرورت صبر کی ہے. میں آپ کے اس کے پروگرام کے ذریعے سے بھی لوگ جو سننے والے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں تاکہ اچھے لوگ یہاں سے تیار ہو کے جائیں. محض زکوٰۃ کی رقم سے علماء کو تیار کرنا، دیندار لوگوں کو تیار کرنا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. ہمیں چاہیے پاکیزہ مال سے ان لوگوں کی پرورش کریں، ان لوگوں کو تعلیم اور تربیت دیں، اور اس کا بہترین طریقہ اوقاف ہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب، عالم دین، تاریخ دان، ہمارے ساتھ موجود تھے. ونس اگین آپ کے وقت کا بہت شکریہ.